اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حروف کے مخارج پڑھ رہے تھے، تو آج کا ہمارا سبق ہے حروف صفیریہ اور حروف شفویہ۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حروف صفیریہ، تو یہ 3 حروف ہیں۔ پہلا حرف ز، سین اور صاد، یہ 3 حروف ہیں۔ تو ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تینوں حروف زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ زبان کی نوک، جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ زبان کی نوک جو زبان کے کروٹ ہیں، یہ دونوں جو گولائی والا حصہ ہوتا ہے اس کے درمیان زبان کی نوک، اور آگے ہمارے پاس ہے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ دونوں دانت کون سے؟ جو سامنے والے جو 2 دانت ہیں وہ، اور اس کے برابر نیچے والے سامنے والے 2 دانت، ان سے یہ دونوں دانتوں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کہ زبان کی نوک کو زیادہ حصہ نیچے والے 2 دانتوں کے ساتھ اور کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ حروف ادا ہوں گے۔ کیسے؟ ز، ز، اور اگلا حرف سین، سین، اور تیسرا حرف صاد، صاد، اور آگے ہمارے پاس ہیں حروف شفویہ۔ تو حروف شفویہ میں یہ 4 حروف ہیں۔ تو پہلا حرف ف، دوسرا حرف ب، اور تیسرا حرف میم، اور چوتھا حرف واو۔ آئیے ہم ان 4 حروف کے ادا کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ پہلا حرف ہے ہمارے پاس ف، اس کا مخرج یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے، یعنی کہ اوپر کے جو سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے کنارے، بالکل نیچے والا جو دانتوں کا کنارہ ہے، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ تر حصہ، نچلے ہونٹ کا تر حصہ، جو ہمارا نچلا ہونٹ ہے اس کا جو تر حصہ ہے یعنی منہ کے اندر کی طرف والا، تو اس کے تر حصہ سے، یعنی کہ اوپر کے جو 2 دانت ہیں وہ ہم نیچے والے ہونٹ کے تر حصہ کو لگائیں گے تو یہ حرف ف ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے آگے اب ہمارے پاس حرف ہے حرف ب، یہ اسی طرح ہی ہے کہ اس کا مخرج یہ ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ کون سا حرف؟ حرف ب، یہ حرف دونوں ہونٹ، اوپر اور نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کے اندر منہ کی طرف والا جو دونوں ہونٹوں کے تر حصہ ہیں تو ان سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، یعنی کہ تر حصے کو دونوں اوپر اور نیچے والے ہونٹوں کے تر حصے کو دونوں کو ملائیں گے تو یہ حرف ب، ب، یہ حرف ادا ہوگا۔ تو اگلا حرف ہمارے پاس ہے حرف میم۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ حرف میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے۔ کیسے؟ ہم نے پورا اوپر والا جو حرف پڑھا تھا حرف با، وہ ہونٹوں کے اندرونی حصہ جو تری والا حصہ ہے، منہ کے اندر والا، اس کو تری والا حصہ بولتے ہیں، تو یہ حرف با ادا ہوتا ہے، اور اس کے آگے جو حصہ ہے خشکی والا، یعنی باہر کی طرف والا، دونوں ہونٹوں کا باہر کی طرف والا حصہ، خشکی والا حصہ، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ حرف میم یہ ادا ہوگا۔ حرف میم دونوں ہونٹوں کے
باہر والا خشکی والے حصے سے ادا ہوگا۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے حرف واو، حرف واو، اس کا مخرج یہ ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، انتہائی آسان ہے، یہ ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی، یعنی کہ جب ہم حرف واو کو ادا کریں گے تو دونوں ہونٹ کو ہم گول کریں گے، دونوں ہونٹوں کی گولائی کریں گے تو یہ حرف آسانی سے ادا کیا جائے گا۔ کیسے؟ واو واو۔ تو اسی طرح ہمارے یہ مخارج مکمل ہوئے۔ تو اس کے آگے ہمارے پاس ہے حروف مستعالیہ۔ تو حروف مستعالیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کی آواز کو منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مستعالیہ کہتے ہیں، ان کو حروف مستعالیہ کہتے ہیں۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ آئیے ہم وہ پڑھتے ہیں، اس کو ریز کر دیتے ہیں۔ حروف مستعالیہ وہ حروف جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ہونٹوں کو منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ حروف 7 حروف ہیں۔ کون سے حروف؟ حروف مستعالیہ، ہم یہاں لکھ لیتے ہیں حروف مستعالیہ۔ مستعالیہ، آراب سے اس کو پورا کرتے ہیں۔ حروف مستعالیہ وہ حروف جن کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، وہ حروف 7 ہیں۔ ایسے حروف جن کی آواز کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو انہیں حروف مستعالیہ کہتے ہیں۔ تو ان میں سے یہ حروف 7 حروف ہیں۔ پہلا حرف ہے حرف خا، اور دوسرا حرف ہے صاد، اور تیسرا حرف ہے ضاد، اور چوتھا حرف ہے طا، اور پانچواں حرف ہے وا، اور چھٹا حرف ہے ہمارے پاس غین، اور 7واں حرف قاف۔ یہ 7 حروف ہیں، یہ حروف مستعالیہ کہلاتے ہیں۔ تو کیا ہیں یہ؟ ایسے حروف جن کی آواز کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ پہلا حرف کیا ہے؟ خا، خا۔ دوسرا حرف ہمارے پاس ہے صاد، اور تیسرا حرف ہمارے پاس ہے ضاد، اور چوتھا حرف طا، طا، اور پانچواں حرف وا، وا، اور چھٹا حرف ہمارے پاس ہے غین، غین، اور 7واں حرف ہمارے پاس ہے قاف۔ ٹھیک ہے جی، یہ حروف مستعالیہ ہیں۔ تو آج کے سبق کو یاد کیجیے گا،
انشاءاللہ اگلے سبق یہاں حروف کے مخارج تمام مکمل ہوئے تو اگلے سبق میں ہم حروف مرکبات کی مشق کریں گے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.